اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ سود کیا ہے کہ بڑھا چڑھا کر مال کو لینا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی۔ جنگ احد کے لیے جو انہوں نے تیاریاں کی، سود پر قرضے لیے تھے۔ اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت نے انہیں خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے۔ یہاں سود کو کئی گنا بڑھا کر کھانے کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھا کر نہ کھاؤ تو کم شرح پر کھا لو۔ مطلب یہی ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سودی قرضوں میں بڑھا چڑھا کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ وہ تمہارے رب کی وہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اور وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار کون؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو انجام ہے، اچھا انجام، اس کا ذکر کیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل کر دے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 137، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسے ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ مسلمانوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تو تم کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ جنگ احد کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کافر حملہ آوروں پر غالب آ گئے تھے اور کفار کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی تھی۔ بدر کا جو جنگ تھی وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو جب مکہ والوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، تقریباً ہر گھر کا ان کا کوئی نہ کوئی بندہ جو تھا مارا بھی گیا تھا یا کوئی قیدی بنا تھا، تو ان لوگوں نے پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر تو ان لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک کہ جنگ بدر کا بدلہ نہ لے لیا جائے تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور پورا سال وہ تیاریاں کرتے رہے، سود پر قرضے لیے، جنگ کی خوب تیاری کی، 3000 جنگجو تیار کر کے وہ احد کے میدان کی طرف آئے۔ تو اب یہاں پر ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی اپنی جمعیت کو اکٹھا کیا۔ تو آپ کو پچھلی آیت کے حساب سے بتایا نا، 1000 لوگ تھے، 1000 میں سے 300 عبداللہ بن ابی واپس لے گیا، تو اب باقی رہ گئے 700۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 700 لوگوں کے ساتھ ادھر آئے احد کے میدان میں، تو آپ نے اپنے لشکر کی جب صف بندی کی تو آپ نے ایسے رکھا کہ مدینہ شہر جو تھا، جو سٹی تھا، آپ
آپ جہاں سے آئے تھے مدینہ کی آبادی کو آپ نے اپنے پیچھے رکھا۔ ایک طرف احد پہاڑ تھا، احد پہاڑ آپ کے پیچھے آ رہا تھا، اور آپ نے یہ اس طرح سے ترتیب دی صفیں کہ دشمن جو ہے وہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو اس لیے پہاڑ کو پیچھے رکھا۔ پہاڑ کو ایک طرح سے یہ سیف سائڈ تھی کہ آپ کے اس بیک پر آ رہا تھا، لیکن وہاں پر ایک درہ خالی تھا، چھوٹا سا درہ خالی تھا، وہ تھوڑا گھاٹی سی تھی کہ وہاں سے لشکر جو ہے پیچھے سے حملہ کرنے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں وہاں مقرر کیا اور اس درے کی حفاظت پر مامور کیا، اور کہا کہ تم لوگوں نے کسی بھی حال میں یہ درہ نہیں چھوڑنا، تو یہاں پر جمے رہنا ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ مسلمانوں نے کافر حملہ آوروں پر کا کافی نقصان کیا اور مسلمان غالب آ گئے، اور کفار کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقبی ٹیلے پر جو دستہ مقرر فرمایا تھا، اس سے بہت فائدہ ہوا کہ دشمن جو تھا بھاگا پیچھے کو۔ اب جو ہمارے جب فتح ہو گئی تو ہمارے جو اسلام کے جو سپاہی تھے، مجاہد تھے، وہ دشمنوں کے پیچھے ان کا چھوڑا ہوا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔ تو تیر اندازوں نے کہ دستہ چونکہ اوپر تھا، وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، تو ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے حصہ لینا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلہ چھوڑنے کی مخالفت کی، یاد دلایا اپنے ساتھیوں کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں یہاں جمع رہنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر ان میں سے اکثر نے ان کی بات نہ سنی اور یہ کہا کہ یہاں اب ٹھہرنا بے مقصد ہے، وہ مقصد حاصل ہو گیا، فتح حاصل ہو چکی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہاں سے اتر آئے، صرف 12 لوگ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 12 لوگ بچے، باقی جو تھے لوگ 38 افراد وہاں سے اتر آئے۔ اب ایسا ہوا وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے مشغول ہو گئے۔ تو اب بھاگتے ہوئے لشکر نے، کافروں کے بھاگتے ہوئے لشکر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کو درہ خالی نظر آیا۔ اس وقت خالد بن ولید جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور بڑے مشہور اور بڑے منجے ہوئے اور بڑے عقل مند جو تھے جنگ سپہ سالار تھے، ان کو خیال آیا کہ درہ خالی ہے، کیوں نہ پیچھے سے حملہ کیا جائے۔ وہ پیچھے سے موڑ کاٹ کر آئے اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے سے بالکل بے خبر تھے اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، وہ تو بالکل بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوبارہ سے حملہ ہو جائے گا۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے اور ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے، بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ پیچھے سے بھی کافر تھے اور آگے مسلمان درمیان میں پھنس کے رہ گئے، اور ادھر والے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، ادھر سے بیک سے بھی حملہ ہو گیا اور مسلمان اندر درمیان میں پھنس کر رہ گئے۔ اور اس کشمکش میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دانت بھی شہید ہو گیا، اور ایک شخص نے، شقی نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر کھینچ کر مارا تو اس کے زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر پہ خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں، اور آپ کا جو ماتھا تھا، پیشانی مبارک، وہ بھی زخمی ہوئی۔ آپ گرے زور سے اور سر کے بل گرے تو آپ کے سر کو بھی چوٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ تو
اب دانت مبارک شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ بعد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی تو ان کے حواس بجا ہوئے، تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے، پھر کفار کو بھاگنا پڑا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ چلا نا کہ آپ زندہ ہیں، تو سارے صحابہ جو ادھر ادھر حوصلہ ہار کر بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اکٹھے ہونے لگے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے لیے گھیرے میں لے لیا اور حوصلہ مضبوط کیا اور جم کے لڑنے لگے، تو پھر دوبارہ سے کفار کا لشکر جو تھا پسپا ہو گیا۔ لیکن اتنے عرصے میں، اس درمیانی عرصے میں، جب تک کہ مسلمان اپنی قوت کو جمع کرتے اور دوبارہ لڑتے، دوبارہ جمتے، اور اس عرصے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام، اتنی کشمکش تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے اس واقعے سے بہت زیادہ شدید صدمہ ہوا مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں میں ان کو تسلی بھی دی ہے اور زمانے کے نشیب و فراز سے بھی سمجھایا ہے اللہ پاک نے کہ ان سے مایوس اور دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے قرآن ابھی یہ اگلی آیات میں یہ غلطیوں کی نشاندہی کر کے یہ بتایا جائے گا، توجہ دلائی جائے گی کہ یہ شکست تمہاری کچھ اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے جن سے کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 140، آپ کو سمجھ آئے گی اب کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یعنی تمہارے 70 بندے مارے گئے ہیں، تمہیں بڑی سخت چوٹ لگی ہے، تو تم سے پہلے جنگ بدر میں ان کو بھی ایسا ہی زخم لگا تھا، ان کے بھی 70 ہی افراد مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو آتے جاتے دن ہیں، یعنی زمانے کا ہیر پھیر ہے اور آتے جاتے رہتے ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں۔ یعنی کبھی کسی کا عروج حاصل ہوتا ہے اور کبھی کسی کو زوال حاصل ہوتا ہے، تو یہ تو دن ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان ہم بدلتے رہتے ہیں۔ اور تاکہ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے تمہارے اندر شہداء پیدا کیے ہیں، تو یہ اللہ کا مقصد تھا، تو ظالم لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ جن لوگوں کی میل کچیل تھی ان کو الگ کر دیا نا، منافقین بالکل چھٹ کے الگ ہو گئے، اور مومن جو ہیں وہ اس تکلیف سے گزر کر جو ہیں انہوں نے بھی سبق سیکھا۔ تو بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی تم داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جب غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے تو شہداء کے فضائل اس وقت بتائے گئے، تو بہت سے مسلمانوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں بھی یہ شہادت کا مقام حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو اس سے پہلے خود شہادت کی تمنا کر رہے تھے، اب یہ موت شہادت کی تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک وقت پر آنا معین لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کو اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت کی افواہ پھیلائی گئی تھی تو مسلمانوں کے دل کمزور ہو گئے تھے، حوصلے ہار بیٹھے تھے۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، تو ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، تو اگر وہ جو ہیں انتقال ان کا ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے۔ یہ موت جو ہے کسی کو اس کے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، جو اللہ نے لکھ دیا وقت اسی میں آئے گی۔ تو اس طریقے سے کتنے ہی پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن جو ثابت قدم لوگ تھے اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ لوگ جو تھے، ثابت قدم جو لوگ تھے پچھلے، ان کے منہ سے جو بات نکلی، یعنی تکلیف کے وقت اور مشکل کے وقت جو جنگوں میں ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ آیت نمبر 151۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے یقیناً اپنا وعدہ اس وقت پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ یعنی کہ ان کے دل میں، کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا نا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے، تو اب یہاں پر ہمیں شکست کیوں ہوئی، ہمارا نقصان کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ جب تم شروع میں تمہیں غلبہ حاصل ہوا، تم نے دشمنوں کو پسپا کر دیا تو اللہ کا تو وعدہ پورا ہو گیا۔ بعد میں تم نے جو ہے کمزوری دکھائی تھی اور جو نبی نے حکم دیا تھا کہ یہ ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، اس حکم کے بارے میں تم نے اختلاف کیا تھا، اور جو چیز تمہیں پسند تھی یعنی مال غنیمت تم کو نظر آیا تو تم نے ٹیلا چھوڑ دیا، اور تم جو اس کے لیے آگے بڑھ گئے، حکم کی نافرمانی کر دی تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی کہ دنیا کے ساز و سامان کے لیے کچھ لوگوں نے خواہش کی اور کچھ لوگ جو تھے وہ آخرت کی تمنا کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی اللہ پاک نے تمہیں اس چیز سے پھیر دیا۔ تم دنیا کے مال غنیمت اکٹھے کرنے میں جب لگے ہو تو اللہ نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ لیکن اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی نقصان ہوا، اب وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو۔ یعنی جب لشکر تتر بتر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو جس کا منہ اٹھا وہ چل پڑا، سارے لوگوں نے حوصلہ ہار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، تو تم نے رسول کو غم دیا، اس غم کے بدلے میں اللہ نے تمہیں شکست کا غم دیا، تاکہ تمہیں بعد میں جو کوئی غم حاصل ہوا ہے اس پر تم زیادہ صدمہ نہ کرو، آئندہ بھی تمہیں اس طرح کے غم ملیں، تمہارے اندر پختگی آ جائے اور تم پریشان اور مغموم رہنے کی بجائے صبر اور استقامت سے کام لو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 54 کہ ایک لمبی آیت ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ یعنی غزوہ احد میں جب غیر متوقع شکست ہوئی نا، تو اس پر صحابہ صدمے سے بہت زیادہ مغلوب ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جانے کے بعد زخمی تھے نا سب لوگ اور صدمہ بھی بہت زیادہ تھا، تو اللہ نے جب دشمن چلا گیا تو بہت سے صحابہ پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کا غم جو تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ جہالت میں کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یعنی منافقین تھے نا، منافقین جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر کے آگے کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ تو قرآن پاک نے یہ ان کا جملہ دہرایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ نہ کیا جاتا تو اتنے سارے آدمیوں کے قتل ہونے کی نوبت نہ آتی، تو اگر یعنی کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، ہماری بات بھی مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کو آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ یعنی کہ اشارہ اس طرف ہے کہ مصیبتیں جھیل کر ہی ایمان میں پختگی آتی ہے اور باطنی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی جنگ سے پہلے کچھ ان سے ایسے قصور ہوئے تھے کہ جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی جو موت آئے گی تو وہ تو شہادت کی موت ہوگی، وہ کتنی بہترین موت ہوگی، یہ جو لوگ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں دنیا کا ساز و سامان اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ اب آیت نمبر 159، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا، اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ یہ صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے یہ جو اتنا نقصان ہوا، تو اب
اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، اور آپ کی نرمی کی وجہ سے ہی لوگ آپ کے گرد اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہ آتا، سبھی تتر بتر ہو جاتے۔ اس لیے ان کو معاف خود بھی کر دیں اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کر دیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب مشورہ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی رائے یہی تھی کہ یہ جو جنگ ہے، احد کی جنگ، یہ مدینہ شہر میں اندر رہ کر لڑی جائے، تاکہ اپنے شہر کے اندر ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور ایک وہ مضبوطی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جو بعض صحابہ تھے وہ شوق شہادت میں بڑھ چڑھ کر نوجوان تھے، وہ تو بدر کے جو تھے نا فضیلتیں ان کے سامنے تھیں، تو وہ انہوں نے بڑا جوش دکھایا اور کہا کہ ہم شہر سے باہر جا کر لڑیں گے تاکہ دشمن ہمارے حوصلے جو ہے وہ دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے اکثریت کی رائے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ بات مان لی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ ان کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے اور غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے، تو آئندہ پھر لوگوں کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہا کرو، اور پھر جب تمہاری رائے پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی آپ نے مشورہ لیا، اب جس رائے پر آپ جم گئے، اب اللہ پر انجام کر اللہ پر چھوڑ دو۔ اب وہ نفع ہو نقصان ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے مال غنیمت کی، کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ہی تو یہ جلدی جلدی بھاگے تھے نا صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ کیا خیال تھا دل میں کہ مال غنیمت ہمیں نہیں ملے گا اور جلدی سے جمع کر لیا جائے۔ تو کسی نے مال جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی اکٹھا ہونا تھا، اور وہ شرعی قاعدے سے ہی تقسیم ہونا تھا۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کا حصہ دینا تھا، کیونکہ کوئی نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ والی بات جو ہے خیانت کا دل میں خیال نہیں آنا چاہیے تھا، اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ کر آپ کے حکم کی نافرمانی کر کے تو آگے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کوئی خیانت کی ہے تو قیامت کے دن وہ خیانت کے ساتھ حاضر ہو جائے گا وہ آدمی، اور جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اسے خوشنودی ملے گی، اور جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 165۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اب جنگ احد ہی کا یہ بات ہو رہی ہے نا، کہ مسلمانوں کو جب مصیبت پہنچی، 70 افراد ان کے شہید ہوئے، تو یہ سب سوچ رہے ہیں کہ
کیسے یہ مصیبت آ گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے، ایسی اس سے دگنی مصیبت پہلے تم دشمنوں کو پہنچا چکے ہو کہ 70 ان کے مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو پرکھ لے اور منافقوں کو بھی دیکھ لے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ یعنی منافقوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ ایک شہر کے باہر جا رہے اور وہ 3000 ہیں اور تم جو ہو 700 لوگ ہو، تو اس لیے اگر جنگ ہوتی، ہمیں لگتا نا کہ جنگ کے طریقے سے جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن جب یہ بات یہ کہہ رہے تھے تو یہ منافقین جو ہیں ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ یعنی دل میں ان کے یہ ایک بہانہ بنا رہے تھے، دل میں ان کے یہ کوئی بات نہیں تھی کہ وہ جنگ ہوتی تو یہ ضرور جنگ کرتے، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے۔ ظاہر ہے 70 مسلمان شہید ہو گئے تو اب ان لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانتے، شہر سے باہر جا کر نہ لڑتے تو نہ شہید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ یعنی جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو کچھ بھی ہوا نقصان وغیرہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر اگر ان کی موت نہ آئی ہوتی تو موت کا وقت لکھا ہوا تھا تو یہ شہید ہوئے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے، تمہاری بات مان لیتے اور نہ مرتے تو پھر تم اپنی موت کو ٹال دینا جب تمہاری موت کا وقت آئے گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی وہ شہید ہیں نا، شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں خوش ہیں، اور ان کے پیچھے وہ جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی وہ اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ وہ بھی آ کر ان سے ملیں گے، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ یعنی جب کفار مکہ جو تھے احد کی جنگ سے واپس چلے گئے نا، جب مسلمان دوبارہ جم کر لڑے تو یہ واپس چلے گئے، تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم تو جنگ میں غالب آ چکے تھے، اس کے باوجود ہم خواہ واپس آ گئے ہیں، ہم کچھ اور زور لگاتے نا تو مستقل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ ہی ہو سکتا تھا۔ تو ہم نے بیوقوفی کیا کہ ہم مسلمانوں کو اس کمزور حالت میں چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اب وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ تھوڑا سا ہم اور زور لگائیں تو وہ بس بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس خیال کے آنے کی وجہ سے نا انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید ان کے ارادے سے کی کچھ خبر تھی، تو آپ نے احد کی نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے ہی دن، یعنی آج جنگ احد ہوئی ہے تو اس کے اندر جو شہداء تھے ان کی تدفین کر کے، اور اتنے زیادہ زخمی صحابہ تھے وہ سارے اپنے گھروں کو لوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اتنے شدید زخمی ہیں، تو اگلے دن صبح ہی آپ نے کہہ دیا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، جو لوگ جنگ احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے بس وہی لوگ جائیں گے۔ اب اس قدر مزمحل حالت تھی، تھکے ہوئے زخموں سے چور چور صحابہ، اور غم زدہ بھی، شہادتوں کا غم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پکار آئی تو وہ سارے کے سارے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
اس آیت میں 172 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر فرمانبرداری سے لبیک کہا، ایسے نیک لوگ اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اور وہ لوگ 173 نمبر آیت، وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئی ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے نا اپنے صحابہ کرام کو، مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے، تو وہاں پر قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص معبد آپ سے ملا، جو کافر ہونے کے باوجود آپ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اس کے حوصلے کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ واپس جا کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دو، کیونکہ مسلمان تو خود تیار ہو کر پیچھے آ رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ کافروں پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن ایک قافلہ جا رہا تھا عبد القیس کا، وہ مدینے کی طرف آ رہا تھا، تو اس کو ابو سفیان نے یہ کہا کہ جب تم راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تمہاری ہو نا، تو انہیں یہ کہہ دینا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ یعنی واپس جاتے جاتے وہ ایک دھمکی کی طرح کا یا ایسے ہی آدمی کو کہہ گیا کہ یہ جا کے نا ہماری طرف سے حضرت وسلم کو کہہ دو۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اس نے آ کر کہی، تو صحابہ کرام نے اس سے ڈرنے اور خوف کھانے کی بجائے یہ جملہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کی تعریف کی اور کہا کہ ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزن نہیں پہنچی۔ یعنی یہ لوگ پیچھے گئے تھے، جنگ نہیں ہوئی، اور واپس ہی پہ انہیں کیا ملا؟ اللہ کی نعمت ملی، اللہ کا فضل ملا، اجر ملا، اللہ کی رضامندی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے تمہیں ڈراتا ہے، پس تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کا وہ ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے آخرت میں ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔